آپ اجازت دیں تو میں علامہ صاحب سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چونکہ آپ طالب علم کے حیثیت سے جانتا ہوں کہ آپ کا اس پہ تھیسس بھی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم جو سفر ہے امام کا، جو رجب سے شروع ہوتا ہے مدینے سے اور پھر ہوتا پھر کربلا تک آتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم اس سفر کو بھی ہم یعنی کہ پورے 10 دنوں میں اس سفر کو ساتھ ساتھ طے کرنے کی کوشش کریں گے، ان واقعات پر چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں، مختلف تمام علماء کرام۔ پھر اگلے مرحلے میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، ان سے بھی ہم رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے معاملات کو۔ مگر یہ جو محرم الحرام ہے خاص طور پہ، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا تھا ہمیشہ کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو کسی ترتیب کے تحت نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے باری تعالیٰ نے وہ ایسے اپنی جگہ پر منطبق کی ہے کہ اس کی کوئی معنویت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کے کچھ نتائج ہیں۔ تو محرم الحرام ہی پہلا مہینہ کیوں تصور ہوتا ہے ایک، اور کیا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ترتیب ہے یا یہ خالق کائنات کی بنائی ہوئی ترتیب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ قرآن پاک میں آپ کو صرف تاریخ نہیں بلکہ اپنی جزیات کے ساتھ علم التاریخ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہا الشمس والقمر بحسبان، سبحان اس کا اللہ۔ مقصد بنایا کہ سورج کو کیوں بنایا، واہ واہ۔ چاند کو کیوں بنایا، تو یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ہے۔ ورنہ میں نے جب یہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوچا کہ اگر اللہ ہم ہی پہ ڈال دیتا کہ تم خود ہی اپنے سال اور مہینے اور ہفتے اور دن بناؤ تو لوگوں کی مت نہ ماری جاتی۔ اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی سہولت کے مطابق کیسے سفر کو آگے کر لیتے تھے، پیچھے کر لیتے تھے۔ لیکن ہوا یہ انسان نے تو یہ کیا، تخریب کا کام کیا ہے۔ تخریب کا کام کیا۔ تعمیر خالق کائنات نے اسی وقت فرما دی کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو زمین و آسمان کو جانتا ہے، جو رات اور دن کے آنے جانے کو جانتا ہے اور دن اور رات کے فرق کو سمجھتا ہے، اس کو ذرا بٹھا کے کہیں کہ اگر یہ تمہارے ہی ذمہ ڈال دیا جاتا تو دن کے کتنے گھنٹے رکھتے، 12 کے رات کے کتنے رکھتے، مہینوں کی کیسے تقسیم کرتے، ہفتوں میں کیسے بانٹتے، دن کیسے، یہ اس خالق کائنات یہ وہی کر سکتا تھا جس نے یہ کارخانہ بنایا، کیا اس لیے کر دیا، جس نے وہ چالیں متعین کی ہیں۔ اور پھر چاند، سورج اور وہ جو نظام فلکی وہ الگ سے پوری کائنات ہے، اور جو گلیکسیز ہیں اور وہ الگ۔ ہمارے لیے چونکہ ہم زمین و آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوق ہے نا، تو ہمیں شکر الحمدللہ کے 12 مہینے طے کر کے دے دی۔ اب اس میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 میں سے 4 کو حرمت عطا کی۔ ان حرمت والے مہینوں، پھر بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا نا، اب یہ موقع تھا وہ اس اناؤنسمنٹ، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور جو راوی حدیث ہیں نفیع بن حارث ابو بکرہ رضی اللہ، انہوں نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی حج کے موقع پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا، مہینہ سال جو ہے یہ 12 مہینے کو ہوگا، ومنہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں اور 3 اس کے اندر مسلسل ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور اس میں ایک مفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ رجب ہے۔ رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، عرب میں رجب بھی 2 تھے، عرب کے بعض قبائل رمضان کو بھی رجب کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں اس رجب کی بات کر رہا ہوں جو بین جمادہ و شعبان، اس کے درمیان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، شعبان اور شوال کے درمیان والے رجب کی بات نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنو مضر، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، یہ لوگ بنو مضر جو ہیں، تو بنو قلب جو ہیں وہ رمضان کو رجب کہتے تھے۔ تو یہ اتنا واضح کر کے، اتنا کلیئر کر کے اعلان کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی، بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے خواہشات نفسانی کے لیے اور جنگ و جدل کے اس کو جاری رکھنے کے لیے اور قتل و غارت اور خون ریزی کے جواز کے لیے وہ ٹائم ٹیبل اور چارٹ کیلنڈر تک تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور اگلی آیت 37 سورہ توبہ جو ہے وہ اس میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر،
کفر سے بھی بڑا کفر یہ ہے کہ یہ تم اللہ کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل اور چارٹ کو تبدیل کر دیتے ہو۔ انسان نے یہ کیا، خالق کائنات نے پورا نظام بنا کے دیا، سال ہوگا 12 مہینے ہوں گے، اس میں 4 حرمت والے ہوں گے، حرمت والوں میں پھر محرم الحرام کو اولیت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ حرمت کو مزید اضافہ کیا کہ اس کے اندر شدید حرمت ہے، حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا جی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، 1 سال محرم کو سفر قرار دے دیتے، سفر کو محرم قرار دیتے۔ ایک بندہ آتا گدھے پہ سوار ہو کے، اسی وقت جب حج پہ لوگ آئے ہوتے تو اعلان کرتا کہ آئندہ سال جو ہے یہ جو سفر ہوگا وہ محرم ہوگا، جو محرم ہے وہ سفر ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا، ورنہ یہ ایک بڑا سوال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری میں حج کا حکم آ گیا تو 7 میں 8 میں 9 میں حج کیوں نہیں فرمایا؟ میرے اندر بھی تھا یہ سوال۔ وہ تب مجھے ملا کہ بھئی وہ ٹائم ٹیبل حج والا انہوں نے اتنا ڈسٹرب کر دیا ہوا تھا کہ حج ذو الحجہ میں ہو ہی نہیں رہا تھا، اتنی خرابی پھیل چکی۔ تو 37 سال بعد جا کر حج کا چارٹ بھی جو قدرتی ٹائم ٹیبل اللہ کا بنایا وہ اس پہ واپس آیا، اور پھر حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں اعلان کیا کہ لوگوں آج وقت کی سوئی گھوم کے اسی پہ ایگزیکٹ آ گئی ہے جس پہ اللہ نے اسے بنایا تھا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مشتاق بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں، خاص طور پہ دین کی تاریخ میں 60-70% جو بڑے واقعات ہیں وہ ہمیں باقاعدہ یوم عاشور پہ ملتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک کا آنا جو ہے، اور اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے شمار واقعات جو ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس کی تفصیل بھی بیان کریں، اور پھر اس کی انتہا جو ہے وہ پھر ہمیں یوم عاشور کے موقع پہ امام کی شہادت کے ذریعے نظر آتی ہے۔ تو محرم الحرام کو اور یوم عاشور کو، خاص طور پہ اس دن کو اور اس مہینے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلے تو یہ زمین فخر کرے گی جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اہل بیت کی بات ہونے جا رہی ہے۔ یہ زمین فخر کرے گی اس دن، قیامت والے دن، کہ یہاں پہ اللہ کی بات ہوئی، اللہ کے نبی کی بات ہوئی، اللہ کے دین کی بات ہوئی، اہل بیت کی بات ہوئی۔ ہم بینگ اے اسپورٹس مین، یہ تو علماء کرام مفتی حضرات کا کام ہے۔ میں پہلے اپنے آڈینس کو بھی اور آپ کو بھی بتا دوں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ علماء کرام مفتی حضرات کی مجلس میں بیٹھ کے جس طرح انہوں نے ڈسکرائب کیا بھی، تو یہ سیکھنے کا، سکھانے کا عمل ابھی ہمارا چل رہا ہے۔ جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے، وہ کیونکہ بہت زیادہ ہمارے سے باہر والے اوورسیز کرکٹرز بھی پوچھتے ہیں، ایک کھلاڑیوں کی زندگی بدلی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ میں اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ قبول کرو، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہر روز اللہ توفیق دیتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کو یاد کر کے ان کے لیے دعائیں، اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا اللہ توفیق دیتا ہے ہر روز فجر کے بعد۔ سبحان اللہ۔